ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی قوم سے، کسی قبیلے سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کو ماں کے پیٹ کی 3 اندھیریوں کے اندر 9 مہینے گزارنا پڑتے ہیں۔ بغیر یہ پیریڈ گزارے ہوئے اس کا دنیا میں داخلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح سے آخرت کی دنیا میں داخلے سے پہلے ہمیں قبر کے اندر ایک طویل عرصہ گزارنا پڑے گا۔ بغیر قبر کے اندر طویل عرصہ گزارے ہوئے ہم آخرت کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قبر ایک حقیقت ہے جس کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور قرآن کی آیت بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر سنائے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم ڈر کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ عذاب قبر انسان اور جنات کے علاوہ تمام جانور اور چرند پرند سنتے ہیں۔ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو وہ دباتی ہے۔ اگر مردہ مومن ہوتا ہے تو اس کو قبر اس طرح سے دباتی ہے جس طرح سے ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو گود میں لے کر پیار سے بھیجتی ہے، اور اگر مردہ کافر اور فاسق ہوتا ہے تو قبر اس کو اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے، اور جب سعد ابن معاذ کی وفات ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا اور قبر کی مٹی کو برابر کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی مٹی کو برابر کرنے کے بعد کافی دیر تک تسبیح اور تکبیر کہتے رہے۔ پھر کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نیک بندے کو قبر میں تنگی ہو رہی تھی تو ہماری تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے اس کی قبر کی تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر دیا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے، اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ آسمان اپنے انداز سے رویا، زمین اپنے انداز سے روئی، اور دوسرے جمادات بھی روتے تھے، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، مگر اس کے باوجود وہ قبر کی تنگی سے محفوظ نہیں رہ پائے۔ جب ایسے جلیل القدر صحابی کا یہ حال ہے تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ یہی نبی کی تعلیم ہے اور یہی نبی کا اسوہ ہے۔ ہم دنیا میں کتنی زندگی گزارتے ہیں، 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، اور ہم اس کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں۔ قبر میں ہمیں ایک طویل عرصہ گزارنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک ہمیں اسی قبر میں رہنا ہے، اور ہو سکتا ہے ہزاروں سال قبر کے اندر گزارنے پڑیں۔ لہٰذا قبر کے اندر ہمیں زیادہ عرصہ گزارنا ہے، اس کی زیادہ تیاری کرنا ہے، قبر کی زیادہ فکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی یہ پہلی منزل آسان ہو گئی اس کی آخرت کی بقیہ تمام منزلیں آسان ہوں گی، اور جس کی یہ پہلی منزل آسان نہیں ہوئی، وہ فتنے میں مبتلا کیا گیا تو بقیہ آخرت کی تمام منزلیں مشکل سے گزریں گی۔ لہٰذا عذاب قبر سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر عذاب قبر سے بچانے میں کافی مددگار ہے۔ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں، لیکن ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ہم اس دنیا سے اپنے اعمال بد اور اعمال خیر لے کے جائیں گے، اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا۔
ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہمارا تلاوت کلام پاک، ہمارا صبر، ان سب اعمال نیک کو اللہ تعالیٰ ایک حسین اور جمیل شکل عطا فرما دیں گے، اور یہ حسین و جمیل شکل بن کر قبر کی وحشت میں ہمارے لیے انسیت پیدا کریں گی، اور یہ نیک اعمال ہم کو عذاب قبر سے بچائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ برے اعمال کو بھی غالب عطا کرے گا، اور ان کو ایک بری شکل اور ڈراؤنی شکل عطا کرے گا، جو عذاب قبر بن کر مردے کو قبر میں ڈرائیں گے۔ اس لیے برے کام سے پرہیز کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لہٰذا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر کے فتنے سے۔ اللہم انا نعوذ بکا من فتنۃ عذاب القبر وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔